ہاں جی، یہ دیکھیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بات ساری یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک وائرس ہے اور یہ وائرس بہت ہی نیا وائرس ہے. 3 سے 4 مہینے اس کی عمر کو ہوئے ہیں جو ڈائیگنوز ہوا ہے، اور ابھی تک پوری دنیا یہ پریشان ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. کنٹرول کس کو کیا جائے، یعنی کہ موت ہو رہی ہے. پوری دنیا میں لوگ انتقال کر رہے ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دن بدن اس میں کچھ نہ کچھ معلومات آتی جا رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے کہ جب آپ چھینکتے ہیں اور جب کھانستے ہیں تو وہ جو ڈراپلیٹس نکلتا ہے وہ سامنے والے کو، انسان کو وہ انفیکٹ کرتا ہے. اس سے پہلے آیا کہ یہ صرف جانور میں ہوتا ہے اور جانور سے جانور میں ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن پھر چائنا میں یہ کنفرم ہوا جب وہاں ڈائیگنوسس ہونی شروع ہوئی کہ یہ پھر چائنا میں کہ یہ جانور سے انسان میں. اب پرابلم ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو سمٹم موجود نہیں ہے اور وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے. مثال کے طور پر میرا بڑا اچھا دوست بھائی بھی ہے، سعید غنی کو ہوا ہے، جس کو کوئی سمٹم نہیں تھا. اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے، لیکن بعد میں وہ خود حیران ہیں کہ مجھے یہ ٹیسٹ پازیٹیو کیسے آ گیا، جبکہ ان کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا نیگیٹو ہے. تو لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہمیں یہ ہے کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا. ایسے معاملے میں اکثر غلط فہمی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ غلط نہ آ گیا اور رزلٹ غلط نہ آ گیا اور دوبارہ کروا لیا جائے. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس میں ہم جس طرح ہمارا سسٹم ہے ہیلتھ کیئر کا جو بڑا پور سسٹم ہے، اس میں اگر ہر آدمی جس کو پازیٹیو آیا ہے تو ہر آدمی کوشش کرے گا کہ جی مجھے ایک اور دفعہ کرا کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے میرا نیگیٹیو آ جائے. تو جس طرح سے بچے جب ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں میڈیکل کالجز میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میرا تو بہت اچھا ہوا تھا، کاپی دوبارہ نکالی جائے، میرا دوبارہ ایگزام لیا جائے. اسی طرح سے لوگ کہیں گے کہ مجھے ٹیسٹ دوبارہ کرایا جائے، ہو سکتا ہے یہ نیگیٹیو ہو اور پازیٹیو آ گیا ہے اور رپورٹ صحیح نہیں ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی رپورٹ کو پہ اتفاق کیا جائے اور اسی کو بلیو کیا جائے. کیوں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اس کی چیزوں کو جو ایک سے دوسرے میں لگتا ہے اس کو روکنا ہے. اور جب سمٹم اور پازیٹیو سمٹم نہ بھی آئے تو اگر پازیٹیو بھی آ جاتا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. پاکستان میں بلکہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو کرونا ہوا اور وہ چلا بھی گیا، ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ان کے جسم میں کرونا کا وائرس آیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے. اور کچھ لوگوں کو سمٹم بھی آتا ہے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ کوئی دوا کھاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلا، دوا کھائی کچھ ریسٹ کیا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. جب وائرس نے اٹیک کیا تو کتنے دن تک وہ وائرس آپ کی باڈی میں رہتا ہے، ذرا ایگزیکٹ بتا دیجئے گا، بہت سے لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں. سمٹم آئے یا نہ آئے دونوں صورتوں میں؟ فائزہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر کیسر آپ سے، اگر سمٹم آتا ہے یا نہیں آتا دونوں کیسز میں وائرس باڈی میں کتنی دیر رہتا ہے ہوسٹ کی باڈی میں؟ جی ڈاکٹر کیسر آپ سے. دیکھیے جی ہاں میں بتا رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے 2 سے جب کوئی آدمی انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز آنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ 2 سے 14 دن تک کے درمیان ہوتا ہے. اگر اس کو 14 دن تک کوئی علامات نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فری ہے اور کرونا فری بندہ ہے اور اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ نیگیٹیو آ جاتا ہے. لیکن جب اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہم مزید اس کو 14 دن رکھتے ہیں. اگر سمٹم نہیں بھی ہے تو بھی اس کو مزید 14 دن رکھا جاتا ہے اور اس کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس کی جو سمٹمز کا ویٹ کیا جاتا ہے کہ شاید سمٹم ہو اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جو نیگیٹیو آتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کا صرف اور صرف ذہن میں لانا ہے کہ اگر
कोरोना का वायरस पॉजिटिव आ गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि हम खुद समझ लें कि अगर किसी को सिम्टम थोड़े बहुत भी डेवलप हो गए, अगर उसको जिस्म गिरा गिरा लग रहा है, वो थकावट महसूस हो रही है और सांस में कोई थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो अपने आप को क्वारंटाइन कर ले। अगर उसको सिर्फ नज़ला ज़ुकाम भी है आजकल और हल्का सा खांसी बुखार भी है, तो भी वो सिर्फ अब इसके लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, यानी अपने आप को घर पे ही आइसोलेट कर ले, और एक आदमी उसको खाना, ग्लव्स पहन के खाना या जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरत की वो दे दे और वो उस कमरे में ही रहे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं उस पर इतला दें ताकि वो उनको क्वारंटाइन कर लें सरकार उनको, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपने घर में ही आइसोलेट हो जाएं, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये करना है कि आपको घर पे रहना है, जैसे कि सरकार कह रही है। बॉटम लाइन यही है कि इस मर्ज़ से बचने के लिए और आगे बहुत सारी तकालीफ से बचने के लिए आपको घर पे रहना है। अगर आपने वायरस को लेना है, वायरस अपने अंदर डालना है, जिस्म में डालना है, तो फिर आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और कोरोना के वायरस को घर लाना पड़ेगा। लिहाजा घर बैठिए। ठीक है जी, ठीक है। अलामा साहब आपकी तरफ आती हूँ। सिंध हुकूमत के हवाले से एक फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया है कि जी मसाजिद खुली रहेंगी, लेकिन नमाजियों की तादाद 3 से 5 होगी। मसाजिद खुली रहेंगी अलामा साहब, लेकिन कह रहे हैं कि जो नमाजी हैं उनकी तादाद 3 से 5 होगी, इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, कल गवर्नर हाउस में कराची में उलमाए कराम की एक इकट्ठ हुआ और उसमें एक अलामिया तैयार किया गया, और उस अलामिया की एक शिक ये भी थी कि अगर हुकूमत अपनी तरफ से जुमे के इज्तिमाआत पे पाबंदी लगाती है तो फिर जो वहाँ पे मुकामी इंतज़ामिया मस्जिद की है वो लाजमी तौर पे अज़ान के बाद नमाज जुमा को अदा करे। और उम्मी तौर पे 4-5 अफराद हर मस्जिद में होते हैं, जिनमें मस्जिद का इमाम है, ख़तीब है, मुअज़्ज़िन है, खादिम है या कोई और वर्कर। और इस अलामिये में इस शिक की बुनियाद भी यही रखी गई थी कि ऐसे हालात आगे चल के पेश आ सकते हैं जिसमें हुकूमत को ही ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि उसने लोगों के इकट्ठ को और इज्तिमा को किस तरीके से रोकना है। और ज़ाहिर बात है रियासत इस अमर का इख्तियार रखती है कि वो जब चाहे किसी भी किस्म या किसी भी तरह के इज्तिमा पे पाबंदी लगा दे। अब जुमे का मसला था, इंतहाई अहम मसला था, इसी ही लिए उलमा की इसके ऊपर राय ली गई, उलमा ने इसके ऊपर राय दी और फिर वो उसी राय की बुनियाद के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई है। हम पंजाब में हैं और पंजाब में लोगों को पहले ही से इस अमर की तलकीन कर रहे हैं कि इस वक्त में बेहतर ये है, तरग़ीब दे रहे हैं लोगों को कि जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का फ़ैसला था कि सख्त सर्दी और सख्त बारिश और कीचड़ के वक्त में इवन जुमे की नमाज़ भी उन्होंने ये कहा कि अपने घरों में अदा करो। बेशक वो ज़न नहीं था, वो हकीकत हाल थी, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि आज 25वें दिन 1100 के करीब, 1100 से ज़ायद पॉजिटिव पेशेंट हमारे सामने आ गए हैं जो कि चेक्ड हैं, लेकिन बेशुमार अभी भी ऐसे पॉजिटिव पेशेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक ही नहीं करवाई और वो माशरे में फिर रहे हैं एंड नोबडी नोज़ देम। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जो कि इज़्तिरारी हालात हैं, इन हालात को इज़्तिरारी हालात कहने में मुझे किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। इन इज़्तिरारी हालात में, और शरीयत ख़ुद भी कहती है कि इज़्तिरारी हालात के अंदर की कैफियत और चीज़ों के अहकामात में तब्दीली आ जाती है। चूँकि नमाज जुमा अल्लाह वाहदहु ला शरीक के शायर में से है। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे जुमे के हवाले से एक सूरह मुबारका सूरह जुमा भी ज़िक्र की गई, जुमे का जिसमें हुक्म आया है। इसलिए अज़ान आप होने लें दें, अज़ान ठीक है जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है, अज़ान भी हो। अज़ान के बाद वहाँ पे कम से कम 3 अफराद चाहिए हैं जुमे की नमाज़ की अदायगी के लिए। वो 2 से 3-4 मिनट में अपना अरबी का खुतबा आप मुकम्मल कर लें और 3 अफराद के साथ जुमे की अज़ान होने से तो जुमे की फ़र्ज़ियत
ہو جائے گی، اور جو عامت الناس ہیں انہیں اس امر کے ساتھ ترغیب بھی دلائی جائے کہ وہ اپنے گھروں میں موجود رہیں، اور چونکہ جمعے کی نماز وہ شامل نہیں ہو پائے اس لیے وہ جمعے کی نماز کی بجائے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ یہ صرف اضطراری حالات کے لیے حکم ہے، جب یہ اضطراری حالات ختم ہو جائیں گے یہ حکم بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ لاک ڈاؤن کے جو نتائج ہیں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ مثبت نظر آ رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ خاطر خواہ اس میں فائدہ نظر نہیں آئے گا؟ دوسری بات یہ کہ عوام کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ جی آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، لیکن عوام کو اگر اپنی فکر نہ ہو تو پھر حکومت کتنی بار کہے گی کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور وہ بھی اپنے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر فائزہ کہ لاک ڈاؤن کے نتائج مثبت ہو ہی نہیں سکتے۔ جس ملک کی حکومت اور اس کی صوبائی اکائیاں جو ہیں وہ آپس میں تقسیم ہوں، ایک پیج پر نہ ہوں، پرائم منسٹر لاک ڈاؤن کے اگینسٹ واز دے رہے ہوں، تقریریں کر رہے ہوں، جسٹیفیکیشنیں دے رہے ہوں، صوبے امپلیمنٹ کر رہے ہوں، فوج ایک طرف کھڑی ہوئی صوبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو، آپ مجھے بتائیے کیسے 100% نتائج کی، آپ میں تو کہتا ہوں 10% کی نتائج کی بھی آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیے جہاں جہاں ایفیکٹولی اس کے اوپر قابو پایا گیا ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم سے 4 گنا بڑی آبادی ہے اس کی 5 گنا، اس کے باوجود وہاں دیکھیے چیزیں کنٹرول میں، اس لیے کہ جب وہاں کی حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تو لاک ڈاؤن ان ریئل سینس آف دا ورڈ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جب تک ایک یونیفائڈ ڈیسیشن نہیں لیا جائے گا، پرائم منسٹر اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 صوبوں میں حکومتیں مختلف ہیں، تو مجھے بتائیے کیسے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی؟ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر کیسر نے بھی کہا، اس کے لیے آپ کو ایک پیج پر ہونا ہے۔ معاشرہ جب تک کسی آفت کے لیے ایک رنگ میں ایک ساتھ متحد ہو کے رسپونڈ نہیں کرے گا تو آپ نتائج کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ ایک تو میرا یہ بہت بڑا اعتراض ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کہ وہ کل جس طرح سے اٹھ کے ویڈیو کانفرنس سے چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں وہ عقل کل ہیں، جو انہوں نے فرما دیا اس کے بعد کسی کی بات سننے کی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، سوسائٹیز ایسے نہیں چلتی ہیں۔ آپ پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آج جس آفت سے وہ دوچار ہے وہاں فیصلے باہم مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ مشاورت کے بغیر ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ ڈکٹیٹوریل ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ میں ان فیصلوں کی نہ کبھی کوئی اہمیت ہوئی ہے، نہ کبھی اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ذمہ داری خود عوام الناس کے اوپر بھی ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ چاہے دفاتر میں ہو، چاہے اسکولوں کالجوں میں ہو، چاہے گھروں پر ہو، اس سے نتیجہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، پازیٹیو سے مراد یہ کہ اس سے خاطر خواہ نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں خود بھی اپنے اوپر ایک پابندی عائد کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت فیصلے کر سکتی ہے، حکومت اس کے لیے فوج کو، رینجرز کو، پولیس کو ڈپلوائے کر سکتی ہے، لیکن جب تک معاشرہ خود ایجوکیٹ ہو کے اس قسم کی آفت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا، میرے خیال سے اسے صرف لا انفورسز کے اوپر چھوڑ دینے سے وہ نتائج کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں جو سب سے افیکٹو میڈیم ہے وہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمیں صحیح گائیڈ کریں، وہ عوام کو اس کی جو نقصانات ہیں وہ بھی بتائیں، اس سے کس طرح نبٹنا ہے۔ دین میں بے پناہ مثالیں موجود ہیں جہاں اس قسم کی آفات کا سامنا کیا گیا۔ ہماری تاریخ میں جو پچھلے 2000 سال کی تاریخ ہے اس میں دیکھ لیجیے بے پناہ، چاہے وہ پلیگ تھی، چاہے وہ انفلوئنزا تھا، چاہے وہ ڈینگی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس سے نبٹنے کے لیے قوم اور حکومت وقت جو ہے، اور جو ہمارے دینی شاعر، ہمارے جو دینی علماء ہیں، ان کو ایک پیج پر ہونا ہے۔ اگر وہ ایک پیج پر ہو جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں دین کی بات نہ مانی جائے، جہاں سوسائٹی کی سوشل نارمز کو رسپیکٹ نہ کیا جائے، یا جہاں پر حاکم وقت کا جو حکم ہے اس کو ماننے کے لیے بنیادی طور پہ کوئی بغاوت ہو۔ جب ایسی صورتحال موجود ہے تو یہ تینوں سیگمنٹ سوسائٹی کے جو ہیں ڈاکٹر فضا، ان کے اوپر گریٹر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عوام الناس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔